أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وما واو اور ما جو اکلا کھایا سبع درندے نے الا مگر ما جس کو زکیتم پاک کر لیا تم نے. بات چل رہی تھی سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 کہ وہ جانور کہ جو مستقلاً حرام ہے، جیسے کہ خنزیر ہے، مستقلاً حرام ہے، چاہے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے یا غیر شرعی طریقے سے. اور کچھ کہ حلال جانور جن کی کچھ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں، جیسا کہ دم، خون، کسی بھی جانور کا ہو، حلال کا ہے یا حرام کا ہے. حلال جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون اس کے حلق سے نکلتا ہے دم مسفوح کہلاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور بعض جانور کچھ صفات کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. گلا گھٹ گیا، آپس میں جانور لڑے، مر گیا ایک جانور، حرام ہو گیا. اوپر سے جانور نیچے گرا، مر گیا، حرام ہو گیا. یا کسی نے جانور کو پتھر مارا، وہ جانور مر گیا، وہ بھی حرام ہو گیا. آگے فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ. اگر کسی جانور کو درندے نے کھا لیا اس حال میں کہ وہ درندہ کھا رہا تھا، جانور مر چکا تھا، آپ پہنچ گئے، مالک پہنچ گیا، وہ جانور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا. ہاں، اگر مرغی کو کتا لے کے گیا، ابھی مرغی زندہ تھی کہ مرغی کا مالک پہنچ گیا، مرغی تڑپ رہی تھی کہ کتا چھوڑ کے بھاگ گیا، اب اس مرغی کو ذبح کر دیا تو وہ مرغی حلال ہو جائے گی. فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، اور جسے کھایا درندے نے مگر تم نے پاک کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا. اسی طریقے سے جانور کہ اس کا گلا گھٹا تھا، وہ ابھی بے ہوشی کے عالم میں تھا لیکن سانس تھا، إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، ہم نے جلدی سے چھری پھیر دی، حلال ہو گیا. وہ جانور کہ جس کے سینگ لگے تھے وہ انتہائی نازک حالت میں تھا، ابھی جان باقی تھی کہ ذبح کر دیا، إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، وہ بھی حلال ہو گیا. وہ جانور جو بلندی سے گرا، ابھی وہ تڑپ رہا تھا، ٹانگیں مار رہا تھا، سانس کچھ باقی تھی کہ ہم پہنچ گئے اور ذبح کر دیا، إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، وہ بھی حلال ہو گیا. اور آگے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، واو اور ما جسے ذُبِحَ ذبح کیا گیا، عَلَى النُّصُبِ بتوں پر. بتوں کے ساتھ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، یہ سارے بت رکھے ہوئے تھے. تو لوگوں کی منت ہوتی تھی، کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تھا تو وہ کہتا کہ فلاں بت کے پاس جا کر میں اپنا یہ جانور ذبح کروں گا. کسی کے ہاں اگر تجارت کا مسئلہ ہوتا، ناکامی ہوتی تو وہ منت مان لیتا کہ میرا تجارت کامیاب ہوگی تو فلاں جگہ پر جا کے میں یہ اونٹ یا گائے یا بکرا ذبح کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ علی النصب، کہ جو بتوں کے پاس جا کر جانور ذبح کیے گئے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غیر اللہ پایا گیا ہے.
کہ وہ تقرب الی اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے چیزیں ذبح نہیں کی گئی، وہاں تقرب غیر اللہ ہے کہ اس بت کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے علی النصب کہ آپ دیکھ لیں درباروں کے اوپر جو ہم جا کے وہ بریانیاں جا کے تقسیم کرتے ہیں، وہاں جا کے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ اچھا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، المعروف کالمشہود، مشہور یہی ہے کہ ہم لے کے گئے تو بھئی یہ ان کے لیے اس ذات کے لیے یہ لوگ لے کے آئے ہیں، لہذا اہل توحید کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں نہ کھائیں، اور ہم اس کو برکت کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ذبح کرنے والا، وہاں تقسیم کرنے والا ٹھیک ہے، اس کا نظریہ اچھا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن عموماً عام طور پر وہاں جو کام کیا جاتا ہے وہ صاحب مزار کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اسی کی نظر اور اسی کی منت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اہل توحید پر لازم ہے جس طریقے سے خنزیر کے گوشت سے بچتے ہیں ایسے وہیں سے بھی بچنا ضروری ہے، جیسے کہ مردار چیز سے بچنا ضروری ہے، اس کے گوشت اور اس کو استعمال کرنا سے بچنا ضروری ہے، ایسے اس جگہوں سے چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور ان کے تستقسموا تقسیم کرو تم بالازلام تیروں کے ساتھ، آخری قسم حرام جانور کی کہ جس کچھ صفات کی وجہ سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہاں چند آدمی مل جاتے اور مل کر ایک اونٹ سے معاملہ طے کر لیتے کہ یہ اونٹ مثال کے طور پر 10,000 کا ہے۔ اب 10 آدمی مل گئے، اب ہوا یہ کہ اس اونٹ کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے 7 حصے کر دیے گئے، 7 حصے، اس کو ایسا تقسیم کیا گیا کہ 2 حصے ایک ہو گیا، یا ایک حصہ ایک کر دیا، یا 3 حصے ایک ساتھ کر لیے، باقی جو تھے وہ جو 7 کے بعد وہ خالی۔ اب 7 حصے ہو گئے ایک اونٹ کے، وہاں تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 10 تیر ہوتے تھے۔ ان 7 حصے، اب 10 آدمیوں کو کہا جاتا کہ آپ اپنا تیر اٹھائیں، وہ تیر اٹھاتا، اس تیر پر لکھا ہوتا تھا ایک، وہ ایک حصہ گوشت کا اٹھا لیتا، پھر دوسرا اٹھاتا، وہاں لکھا ہوتا تھا کہ 3، وہ 3 حصے اٹھا لیتا، گویا کہ وہ 7 حصے 7 حصوں کے آدمیوں کو مل جاتے، اور باقی جو آدمی بچتے تھے وہاں جو تیر ہوتے تھے وہ خالی ہوتے تھے، پھر وہ جو 3 آدمی تھے وہ پورے اونٹ کی قیمت اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ عموماً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اونٹ ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے 7 حصے کر لیے، خریدار اس کے 10 ہیں، اب کسی نے اٹھایا، اس کا نکلا خالی، اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ آپ کا تیر نکلا ہے، آپ کے نام سے خالی ہے۔ دوسرے کو اٹھایا، اس کا نکلا خالی، اس کو بھی الگ کر دیا۔ تیسرے نے اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا کچھ آدھا، تو آدھا اونٹ اس کو دے دیتا، آدھے اونٹ کا گوشت اس کو مل جاتا۔ تو جس کے حصے میں آدھا، 1، 2 کچھ نکل آتا، اس سے پیسے نہیں لیتے تھے اونٹ کی مالیت کے، اور جس کا تیر خالی نکلتا تھا وہ تینوں مل کر پورے اونٹ کی قیمت ادا کرتے تھے۔ جو ہار جاتے تھے، گویا کہ یوں سمجھے، جو ہار جاتے تھے وہ اونٹ کی قیمت ادا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آج جیسے کہ ہمارے ہاں کیرم بورڈ ہے، سنوکر ہے، یا یہ جو ہے الیکٹرانک وہ ہیں، گیمیں ہیں، اور اس میں 2-3 ساتھی کھیلتے ہیں، جو ہار جاتا ہے تقریباً وہ گیم کے پیسے وہی دیتا ہے، یہ بھی وہی صورت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لاٹری نکلتی ہے، اب لاٹری کے اندر کیا ہے کہ بھائی اب یہ 1000 پرچی ہے، 1000 پرچی میں سے 2 بائکیں ہیں، اور فی پرچی جو ہے مثال کے طور پر 5000 کی ہے۔
اب 2 بائکیں ہیں، 1000 پرچی ہے، فی پرچی 5000 کی ہے، جس کے نام پر بائکیں نکلیں گی تو ان کو تو 2 بائکیں دے جائیں گے، اور جن کے نام سے کچھ بھی نہیں نکلے گا ان سے 5000 لے لیا جائے گا۔ یہ بھی ان تستقسموا بالازلام کے تحت یہ لاٹری بھی ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ کمپنی اپنی کوئی چیز الاؤنس کرتی ہے، مثال کے طور پر گھی ہے، گھی کا ڈبہ ہے، کنستر ہے، وہ الاؤنس کرتی ہے اور اس کے اندر وہ ایک پرچی رکھ دیتی ہے، ہر ڈبے میں نہیں کسی ایک میں رکھ دیتی ہے۔ اب وہ کسی کے پاس وہ پرچی چلی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 1 تولہ سونا ہے۔ اب وہ کمپنی اصل میں وہ گھی بیچ رہی ہے، ہم بھی گھی لینے گئے ہیں، گھی کے پیسے ادا کیے، ہمیں اس پیسوں کے بدلے میں ایک چیز مل گئی ہے۔ کسی کو جو 1 تولہ سونا اس کی پرچی اندر سے نکلی ہے وہ کمپنی کی طرف سے انعام ہے، وہ لینا جائز ہے۔ عموماً جو لاٹری نکلتی ہے اس کے اندر پرچیاں خالی نکلتی ہیں، چند پرچیوں کے اندر انعام ہوتا ہے، ان کو وہ مل جاتا ہے، باقی خالی چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے کہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس میں پھر نمبر چلتے ہیں، کچھ تو ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ یہ قمار ہے، یہ جوا ہے، یہ جوا ہے، لگ گیا تو نفع مل گیا اور نہ لگا تو کچھ نہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے معاملہ کرنا، اس طریقے سے کمانا، اس طریقے سے آمدنی جو ہوتی ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا ذالکم فسق، یہ کیا ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم آج کے دن، یئس مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم فلا پس نہ، تخشوہم ڈرو ان سے، واخشونی واو اور اخشونی ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جی آج کے بعد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آپ سے مایوس ہو گئے کہ یہ اور ان کے ایمان لانے والے اب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، اسلام اپنے دلائل خود منوا چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات خداوندی ہیں، جو عقل اور نقل کے عین مطابق ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ مایوس ہو گئے ہیں تو اب وہ اپنی مایوسی، اپنا غصہ کسی اور طریقے سے آپ پر ظاہر کریں گے۔ تو آگے فرما دیا فلا تخشوہم واخشونی، اے نبی جی اور نبی کے امتی، فلا تخشوہم ان سے ڈرو مت، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ آپ کے دشمنوں کے دلوں پر طاری فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔